السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اندر اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں قرآن کلاس کا ایپیسوڈ 5 کا پارٹ 2 آئیے دیکھتے ہیں۔ اور اس میں ایک بہت کڑوی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے وہ چیز ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود سمجھائی ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے منصف مزاج ہیں، مسلم شریف میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں جو آج پبلکلی اگر ان کو بیان کر کے ان کی ایکسپلینیشن کی جائے تو آپ واجب القتل ہو جائیں، اور باقاعدہ امام مسلم رحمہ اللہ کی ان 3 احادیث کے اوپر جو باب باندھا گیا نا، اس کی ہیڈنگ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کن کاموں میں واجب ہے اور کس میں نہیں واجب۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کس میں نہیں واجب، یہ کون سی چیز ہے؟ تو وہ 3 حدیثیں اوپر تلے ہیں صحیح مسلم میں، نبی علیہ السلام کے فضائل والے چیپٹر کے اندر۔ اچھا، چیپٹر نبی علیہ السلام کے فضائل کا ہے اور حدیثیں یہ ہیں، اور یہ صرف مسلم میں نہیں ابو داؤد میں بھی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے تعبیر نحل والی۔ نبی علیہ السلام کچھ اصحاب کے پاس سے گزرے تو وہ گرافٹنگ کر رہے تھے، پیوند کاری کر رہے تھے کھجور کی فصل کو بڑھانے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کو اس حوالے سے سمجھا کہ یہ نیچر میں تبدیلی ہے، آپ یہ کہہ کے چلے گئے۔ تو صحابہ کرام نے رزلٹ وہی نکالا جو ایک مسلمان کو نکالنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس سال گرافٹنگ نہیں کی تو وہ کھجوروں نے کم پھل دیا۔ تو انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ مشورہ دیا تھا تو یہ تو پھل ہی ہمارا کم ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جو چیز میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے بیان کروں نا قرآن یا سنت کی فارم میں، اس پہ تو تم ضرور عمل کیا کرو، اور جو چیز میں اپنے تجربے سے تمہیں بیان کروں اور وہ تمہارے دنیاوی کسی معاملے سے تعلق رکھتی ہو تو انتم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنے دنیا کے کام کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ اندازہ کریں آپ آج کے زمانے میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں کسی کے سامنے؟ وہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دے گا۔ اور نبی علیہ السلام خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیاوی معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کا تو ایکسپیرینس نہیں تھا شجرکاری کے حوالے سے، آپ کا تو سارا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھیڑ بکریاں پالنے کے اعتبار سے تھا۔ اور آپ علیہ السلام کا بھی انصاف دیکھیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب میں نے جو فرما دیا تو بس وہ فرما ہی دیا ہے۔ آپ نے کہا دیکھو میں جب کوئی چیز دین کے طور پہ تمہیں تعلیم کروں اللہ کے ریفرنس سے، وہ تو تمہیں ماننا ضروری ہے، دنیاوی میں مشورہ دوں تو تم بہتر سمجھتے ہو اپنے معاملات کو۔ تو اس پہ باقاعدہ باب مسلم شریف میں باندھا گیا کن معاملات میں نبی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے اور کس میں نہیں۔ یار یہ محمد رسول اللہ کا ہی حوصلہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس لیول پہ اتر کے بات کر رہے ہیں۔ یہاں تو یعنی ان پڑھ جاہل لوگ جن کو نماز بھی نہیں آتی ہے دین کے حوالے سے ان کے مشورے لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے حوالے سے کتنے پیر ہیں ان کے کہنے کے اوپر لوگوں نے بچے اپنے ذبح کر دیے۔ یہ لوگوں کا علمی لیول ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کیا اور فرمایا کہ دنیاوی معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو۔ آج اگر کوئی ہمیں آگے کہتا ہے نا جی نبی علیہ السلام نے آپ کو ایٹم بم کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ بھائی اس لیے نہیں بتایا کہ اللہ نے ان کو نہیں بتایا۔ اچھا تو وہ پیغمبر کس طرح ہوئے؟ پیغمبر اس طرح ہوئے کہ وہ ہمارے ہدایت کے امام ہیں، وہ ہمارے سائنس کے ٹیچر نہیں ہیں، نہ ان کی یہ فیلڈ تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں کوئی پیغمبر مبعوث کرنا ہوتا تو اس کو وہ سائنٹیفک نالج ہوتا جو آج کسی سائنٹسٹ کو نہ ہوتا۔ اس زمانے میں جتنا نالج ریکوائرڈ تھا جو ضرورت کے تحت تھا اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اب علم غیب شاید رکھو نا اپنے کول، اگر علم غیب کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا جائے تو نبی علیہ السلام خود سے اگر غیب کا علم جان لیتے ہوتے تو آپ کسی کی فصل تباہ ہونے کا مشورہ اس کو دے رہے ہوتے؟ یہ فصل کم ہونے کا مشورہ دے رہے ہوتے؟ نہیں۔ اچھا اس زمانے میں علم غیب ہوتا ہی نہیں تھا، کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو تو علم غیب ہے، تو آپ سے یہ غلطی کیسے ہو گئی کہ آپ نے ہمیں تعبیر نحل والا مسئلہ دیا؟ اب آپ لاکھ اس کی کوئی تعویلات کرتے پھر کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور۔ بابے اتنا کچھ بتا کے گئے غلط کہ وہ آج صبح میں ڈاکٹر سرار صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا اصحاب کہف کے بارے میں،
تو میرے دماغ میں ایک چیز آئی جو پہلے کبھی نہیں آئی تھی. اصحاب کہف کو 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے سلایا نا جی. اصحاب کہف سے بڑا کوئی ولی ہے جن کو قرآن میں اللہ نے ولی ڈکلیئر کیا ہے, جن کے لیے اتنا بڑا معجزہ اور کرامت کی ہے. تو وہ جب اصحاب کہف اٹھتے ہیں سو کے تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں ہم کتنی دیر سوئے, تو کہتا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا 300 سال سوئے ہیں, تو ان کو علم غیب کیوں نہیں تھا. اس سے بھی بڑھ کے حضرت عزیر علیہ السلام کو قرآن میں آتا ہے اللہ نے 100 سال کے لیے سلا دیا. تو ان سے پوچھا اٹھانے کے بعد, ہاں بتاؤ کتنی دیر سوئے, انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا 100 سال سویا رہا ہے. اگر وقت کا پیغمبر 100 سال سونے کے بعد اٹھے اور اسے یہ لگے میں ایک دن سویا ہوں اور اللہ کے بتانے پہ پتہ چلے, تو آپ کے بابوں کا علم غیب, کشف, الہام, یہ ساری کہانیاں کتنے گئی ہیں. اور یہ تو بالکل سیدھی سیدھی باتیں ہیں. اور ویسے آپ کو صحیح مشورہ دیتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے, بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. ہاں ظاہر ہے قرآن جب پڑھے گا تو جو چیز آپ نے دین کے طور پہ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے وہ گمراہی ثابت ہو جائے گی, اور جو چیز واقعی دین ہے اس کو آپ گمراہی سمجھتے ہیں تو خود بخود تطہیر ہو جائے گی. اچھا یہ سارے واقعات آپ کو پتہ ہیں, لیکن کبھی اس کی انجینئرنگ نہیں ہوئی تھی. یہ تو ریورس انجینئرنگ جب ہوئی ہے نا تو آپ پتہ چلا کہ ہاں یار اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن حدیث میں تو کہیں علم غیب والا یہ معاملہ ہی نہیں. قرآن و حدیث میں علم غیب صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پیغمبروں میں سے چنتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 کہ اس کو غیب کی خبر دے دیتا ہے. باقی علم الغیب پہ میرا مسئلہ نمبر 6 اور A اور 6B دیکھ لیں تو آپ کو معاملات کھل جائیں گے. علمی پوائنٹ نمبر 37 وہ ہے میرے بھائیوں, چونکہ قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا ہے, لہٰذا عربی زبان سے جب اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا نا کسی اور زبان کے اندر تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. البتہ مفہوم میں فرق نہیں آئے گا. اور یہ صرف عربی کا معاملہ نہیں ہے, دنیا کی کسی بھی زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ جب کیا جاتا ہے تو ایک جیسے الفاظ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. مثلاً اگر میرے سامنے 10 انگلش کے پروفیسر بیٹھے ہوں جنہوں نے M.Phil کیا ہوا ہو اور وہ اردو سپیکنگ ہو بائی برتھ, کاپٹک ہو یعنی وہ بائی برتھ اردو لینگویج جاننے والے ہوں, ان کی مادری زبان ہو, اور 10 کے 10 لوگوں کو میں انگلش کا ایک مضمون دوں اور میں کہوں کہ اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرو, تو کیا 10 کے 10 لوگ من نوعاً ایک ایک لفظ سیم ترجمہ کریں گے؟ الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا, کیونکہ انگلش ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اردو. ایون انگلش کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کریں تو الفاظ کے چناؤ میں فرق پڑ جائے گا, کیونکہ ایک لفظ کے ایکویلنٹ کئی الفاظ ہوتے ہیں, وہ اپنی انٹینسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یوز ہوتے ہیں. کوئی شخص اس لفظ کی انٹینسٹی کو کچھ اور سمجھ کے اس کے لیے کوئی اور ترجمہ کر دے گا. ترجمے میں الفاظ کے چناؤ میں فرق ضرور آئے گا, لیکن مفہوم میں کبھی فرق نہیں آئے گا. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مولویوں نے سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا ہے, وہ جی ترجمے لوگوں نے چینج کر دیے, جی کدھر ترجمہ پڑھیے جی, اور سر جس کا مرضی پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ سب سے بہتر ہے گوگل حافظہ اللہ کا پڑھیں. آپ دنیا کی کوئی لینگویج ڈالیں اس میں ایک کمانڈ کے اوپر ود ان 1 سیکنڈ دوسری طرف انگلش میں اس کا ترجمہ آ جاتا ہے. چاہے وہ آپ عربی کی وہ حدیث ڈال دیں, آن لائن فری ہے, کوئی پیسے نہیں. آپ گوگل میں جا کے لکھیں, گوگل ٹرانسلیٹر کھولیں تو 2 ڈبے بنے ہوئے آ جائیں گے. لیفٹ ڈبے میں آپ کوئی دنیا کی زبان, جناب جتنی زبانیں, کسی بزرگ کو بھی اتنی زبانیں نہیں آتی ہیں, دنیا کی 3000 سے زیادہ زبانیں ہیں, کسی زبان کو آپ ڈالیں دوسری طرف انگلش میں ترجمہ ہو کے آ جائے گا. اور وہ ترجمہ کرنے کے لیے گوگل یہ بھی نہیں دیکھے گا میں نے بریلوی والا ترجمہ دکھانا ہے, دیوبندیوں والا ہے, حدیث والا ہے, شیعہ والا, اس نے وہی ترجمہ دکھانا ہے جو اس کا بنتا ہے, تو پکڑا جائے گا. تو یہ دھوکہ انہوں نے دیا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر وہ قرآن سے وہ ایسا روند مارتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھنا چھوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی لو اس نے ترجمہ وہ کر دیا, یہ کر دیا. اور زیادہ تر یہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے بریلوی مکتبہ فکر اور شیعہ مکتبہ فکر کے لوگوں نے. پھر ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں جی, وہ دیکھیں جی بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے جی,
اچھا، اب امام احمد بریلوی صاحب نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہوا ہے اللہ کے نام سے شروع. اب اشری تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا ہوا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. وہ کہتے ہیں ترجمہ غلط ہے، کیونکہ اشری تھانوی صاحب شروع سے شروع کر رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے اللہ سے شروع کیا ہے. حالانکہ آپ کیا ہنسنا ہی بتا رہا ہے کہ اینڈ رزلٹ تو ایک ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے شروع. شیطان کے نام سے تو کسی نے نہیں شروع کیا. مفہوم دونوں باتوں کا سیم ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی بہتر ترجمہ یہ ہے. تو میں کہتا ہوں پھر اگر یہ بہتر ترجمہ یہ ہے، آپ اردو لنگوسٹک میں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن عربی کے پوائنٹ آف ویو سے بسم اللہ کا ترجمہ جو آپ نے کیا ہوا نا، اس کے لیے بسم اللہ بھی آپ کو چینج کرنی پڑے گی. وہ بسم اللہ بنے گی اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. اگر بسم اللہ میں سے آپ نے اللہ کو پہلے نکالا تو اللہ بھی ایسی بسم اللہ بنا سکتا تھا، کوئی مشکل تو کوئی نہیں تھا. اگر بسم اللہ میں اللہ کو پہلے نمبر پہ لانا ہوتا تو پھر بسم اللہ یوں ہونی چاہیے تھی اللہ الذی، اللہ ہے وہ ہستی، باسمہ کہ جس کے نام کے ساتھ ابدہ میں ابتدا کرتا ہوں. تو اب آپ اللہ کے ساتھ جھگڑا کریں کہ یار یہ بسم اللہ ٹھیک ہو جائے کسی طریقے سے، اللہ سے سفارش کرتے ہیں. کتنی نان سینس بات ہے. اور ان باتوں کے اوپر الجھ رہے ہیں. یہ ترجمہ غلط ہو گیا، ترجمہ غلط ہو گیا. تو ترجمہ کبھی بھی اگر ترجمہ ٹھیک کی بات کرتے ہیں، بریلویوں کے آپ اپنے ترجمے اٹھائیں نا، وہ آپس میں ایک جیسے نہیں ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے، اس کے علاوہ غلام سعود سعیدی صاحب کا ترجمہ ہے. یہ تو سارے بریلوی سرٹیفائیڈ عاشق رسول ہیں نا. ان کے ترجمے ذرا رکھیں، کیا 100% سیم ہے؟ نہیں، مفہوم سیم ہوگا. اور مفہوم کو اگر آپ سیم دیکھیں گے تو دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کے ترجمے بھی ایک جیسے ہی ہوں گے. مفہوم ایک ہوگا. ڈنڈی جب بھی ماری جاتی ہے وہ تفسیر میں ہے، اور اگر کوئی ترجمے میں کہیں مارتا بھی ہے وہ پکڑا جاتا ہے. اس میں میں نے ڈیٹیل لیکچر مثلا نمبر 170 ریکارڈ کروا دیا، 170 نمبر. اس میں میں نے بتایا کہ جس نے ڈنڈیاں ماری ہیں وہ کہاں پہ پکڑا گیا. اچھا، لیکن دوسری طرف ان کے تراجم کا یہ حال ہے کہ ان کے اپنے بزرگوں نے بھی ترجمے غلط کیے ہوئے ہیں. اگر ہم اسے ٹیکنیکلی اگر ہم اس کا انالیسس کریں، مثلا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا ترجمہ سارے بزرگوں نے کیا ہوا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس کے گروہ. حالانکہ دوزخ کی آیات کے بعد بھی آیت ریپیٹ ہوتی ہے. سورہ الرحمن میں دوزخ کا ذکر آتا ہے، قیامت کا ذکر آتا ہے، جو اللہ کے غضب کی نمائندہ مثالیں ہیں. اس کے بعد یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. یہ ترجمہ غلط کیا انہوں نے. آلا کا مطلب نعمت نہیں ہوتا، قدرت کی نشانی ہوتا ہے. وہ نعمت بھی ہو سکتی ہے اور زحمت بھی ہو سکتی ہے. جنت بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور جہنم بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. التذکیر بھی آلاء اللہ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ نصیحت کرنا. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جتنی دفعہ، یہ 31 دفعہ 31 ٹائمز یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے سورہ الرحمن میں، جتنی دفعہ یہ آیت آئی ہے نا، انہوں نے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا ہے. جہنم کے لیے یہ ترجمہ نہیں کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم اپنے رب کی، تم سے پرسش ہوگی ہر نعمت کے بارے میں. آلہ کا مطلب نعمت نہیں ہے، ہر قدرت کی بڑی نشانی آلہ اللہ ہے. چاہے وہ جنت ہو، چاہے جہنم ہو، چاہے سورج ہو، چاند ہو، زمین ہو، ستارے ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. تو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے پھر کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ہر دفعہ ڈیفرنٹ ترجمہ کیا. تو پھر پڑھا لکھا بندہ تو پھر پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے نا سر، لیکن اس کے بعد ڈگری نہیں ہوتی. ڈگری ہوتی تو پھر غلط ترجمہ کر دیتا. ویسے ڈگری بھی انہوں نے بعد میں لے لی تھی احمد شغل میلے میں. ان کی ڈگریوں کی باقاعدہ سکینڈ کاپیاں موجود ہیں نیٹ کے اوپر. مولانا مودودی تو پھر آپ کو پتہ ہے آئنسٹائن تھے نا. جب مولویوں نے شغل میلہ لگایا نا، یہ ڈگری ڈگری ڈگری، انہوں نے کہا من دسو تو درس نظامی دے کورس دے پیپر کیڑے نے. انہوں نے کہا جی آخری دسو، آخری سال دے. 6 مہینے کی تیاری کے بعد مودودی صاحب نے پیپر دے کے ان کے منہ پہ ڈگری لا کے ماری.
ڈگریوں کے جس کے اوپر پی ایچ ڈی ہوتی ہوں تو وہ ڈگری ہیں جس کو ڈاکٹر اقبال 18 سال کی عمر مودودی صاحب کی، اور ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ مسلمانوں کا تھنک ٹینک ہے مستقبل کا. الجہاد فی الاسلام ان کی کتاب جب پڑھی، ڈاکٹر اقبال نے ان کو یہاں بلایا تھا. آپ کو پتا ہے نا پاکستان میں یہ جو منصورہ میں جماعت اسلامی کا مرکز ہے یہ ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا ہوا ہے ان کو، جن کو ہم حکیم الامت اور کتنے بڑے بڑے القابات دیتے ہیں، شاعر مشرق. تو ان کو بھی پتا تھا کہ جینیس بندہ تو جینیس ہوتا ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مجھے وہ غامدی صاحب کی بات یاد آ گئی. ان سے کسی نے پوچھا نا جی آپ کے پاس ڈگری ہیں، ڈگری نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو بزرگوں سے پڑھتے رہے. ان کا کسی بزرگ نے آپ کو ڈگری نہیں دی. انہوں نے کہا بزرگ ڈگریاں نہیں دیتے، بزرگ پڑھانے کے بعد دعائیں دیتے ہیں. تو دعائیں لی ہوئی ہیں بزرگوں کی. یعنی یہ ڈگریوں والی دھونس اور اس طریقے سے یہ معاملات یہ خود ان سے بھی مس ہینڈل ہوئے ہوتے ہیں. کیسے بچپن نا آفس سے اور کتنی نالج دے رہے ہیں ابھی اگر آپ دیکھو گے تو کیسے بولنا بتایا انہوں نے کہ ایک تو لینگویج ٹرانسلیشن والا سین ہے، مطلب کتنا بھی کچھ ہو جائے ہاں میننگ سیم ہی رہے گا. جیسے انہوں نے بولا ایک شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. تم کچھ بھی کرو شروع تو اللہ کا نام لے کے کرو، مطلب تو سیم ہی ہے نا. ورڈ کا ایگزامپل دیا گیا ہے کیسے چینج کرو پھر اس کو بھی چینج، مطلب مانگو اللہ سے کہ آگے بھی کرو پہلے اللہ کا نام. وہ ایگزامپلس بہت اچھا دیا ہے. اور اسٹارٹنگ میں نبی کا بھی وہ قصہ بتایا جاتا ہے کھجور کا کہ نہیں پتا ہم کو کچھ، جیسے بولا کہ اگر اللہ نے جو میں تم کو دین کے تھرو بتا رہا ہوں اس کو مانو، دنیا کے تھرو بتا رہا تم بہتر جانتے ہو تم وہ کرو. صحیح بات ہے. بٹ بہت اچھا لگ رہا ہے، مطلب فل ڈیٹیل میں ہم اور جاننے کی کوشش کر رہے کیونکہ یہ سب چیزیں کا ذرا سا بھی نالج نہیں تھا ہمیں، اور یہ قرآن کلاسز کے حساب سے ہمیں کافی نالج مل رہی ہے. کافی ٹھیک ہے. آگے دیکھنا ہوگا. تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ، کلک آن دا لائک. بائے بائے.